کہ بخش دے۔ یا اہل التقوی و یا اہل المغفرہ نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی الرحمہ والمغفرہ۔ سورۃ القیامہ مکی صورت ہے، نام ہی مضمون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ نے ہر انسان میں ایسا ضمیر بنایا کہ جو اس کو برائی پر ملامت کرتا ہے۔ ایحسب الانسان، کیا پھر بھی ملامت کے باوجود انسان گمان کرتا ہے کہ ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بالکل درست ہی ہوگی۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے، یعنی وہ اس لیے نہیں سوچتا مانتا تاکہ قیامت کے لیے کچھ کرنا نہ پڑے، اور پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا؟ پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا ہو جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے، اگرچہ وہ اپنے بہانے پیش کرے۔ تو اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دے تاکہ اسے جلدی حاصل کر لے۔ بلا شبہ اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھنا ہمارے ذمے ہے، تو جب ہم اسے پڑھیں تو اس کے پڑھنے کی پیروی کر، پھر بلا شبہ اسے واضح کرنا ہمارے ذمے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ہمیں بھی یہی پیغام ہے کہ بس آپ پڑھتے رہیں، سمجھنا، سمجھانا، یاد کرنا یہ سب رب کے ذمے ہے۔ ہاں، پڑھنا نہ چھوڑیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم جلدی ملنے والی کو پسند کرتے ہو۔ بس تھوڑا سا پڑھا، بس سب سمجھ آ جائے، سب ہو جائے، تو یہ نہیں ہوتا۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور بعد میں آنے والی کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے، اور کئی چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، وہ یقین کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑنے والی سختی کی جائے گی۔ ہرگز نہیں، وہ وقت یاد کرو جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی، حلق تک، یعنی نزع سکرات شروع ہو جائے تو کیا کوئی بچا سکتا ہے؟ کوئی دم درود حکیم ڈاکٹر کون ہے دم کرنے والا؟ اور وہ یقین کر لے گا کہ یہ جدائی ہے، اور پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی، جسے مردے کی ٹانگیں باندھی جاتی ہیں۔ لا ربک، اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے۔ سو اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز ادا کی، اور لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر کرتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا۔ یہی تیرے لائق ہے، پھر یہی لائق ہے، پھر تیرے لائق یہی ہے، پھر یہی لائق ہے۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اسے بغیر پوچھے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو گرایا جاتا ہے، پھر وہ جمع ہوا خون بنا، پھر اس نے پیدا کیا، بس درست بنا دیا، پھر اس نے اس سے 2 قسمیں نر اور مادہ بنائیں۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ یعنی انسان اپنی ذرا پیدائش اوقات دیکھے۔ اب کیا اسے یہ زیب دیتا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے سرکشی کرے اور اکڑ کر چلے اور یہ سمجھے کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں؟ سورۃ الدہر، اس کا نام سورۃ الانسان بھی آیا ہے اور سورہ حل عطا بھی آیا ہے۔ بخاری کے حوالے سے ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی ویکلی امپورٹنٹ میسج فرام اللہ عز و جل۔ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا انسان پر زمانے میں سے کوئی ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھا جس کا کہیں ذکر ہوا ہو؟ یعنی اللہ انسان کو عدم سے وجود میں لایا، تو پھر یہ کیسے بھول جاتا ہے کہ جب وہ ریزہ روزہ ہو جائے گا تو اللہ پھر اٹھا لے گا؟ بلا شبہ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے قطرے سے پیدا کیا، مرد کا سپرم، عورت کا اووم، اس سے اللہ بناتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا پانی سفید گاڑھا اور عورت کا پانی پتلا زرد ہوتا ہے، ان میں سے جو غالب آ جائے یا سبقت کر جائے اسی سے مشابہت ہوتی ہے، شکل و اشباب کی بھی اور جنس کی بھی۔ تو اگر مرد کا پانی ہار جاتا ہے، کمزور رہ جاتا ہے اس ریس میں جو مادر رحم میں ہوتی ہے، تو پھر بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اب تانا عورت کو کیوں دیا جاتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، سو ہم نے اسے خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا بنا دیا۔ بلا شبہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے اور خواہ وہ نہ شکرا۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ بلا شبہ نیک لوگ ایسے جام سے پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ دنیا میں فلیورڈ جتنے بھی ڈرنکس پیتے ہیں کوئی واجہ نہیں،
کافور، دنیا میں تو کافور کی شاید ہمیں فریگرنس ہی اچھی نہیں لگتی، ایک عجیب سی تیز سی دماغ پہ چڑھ جانے والی، مگر اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔ وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، وہ اسے بہا کر لے جائیں گے، خوب بہا کر لے جانا۔ جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں، کتنی فضیلت ہے اس کی، بار بار اس بارے میں آیا، اس کی محبت پر، یعنی اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، یعنی اللہ کے دیدار اور اس کی رضا کے لیے، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ خواتین اکثر اس لیے تحفے طائف دیتی ہیں کہ کوئی ہمیں شکریہ کہے، اپریشیٹ کرے، لیکن اگر بدلے میں کچھ نہ کہا جائے تو منہ بنا لیتی ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں پھر تو آپ کو اس کو کنسرن ہی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ ان کی خاطر دے رہے ہیں تو پھر آپ دیا کس کام کا؟ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا، یقیناً ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت منہ بنانے والا، سخت تیوڑی چڑھانے والا ہوگا۔ بس اللہ نے انہیں اس دن کی مصیبت سے بچا لیا اور انہیں انوکھی تازگی اور خوشی عطا فرمائی، اور انہیں ان کے صبر کرنے کے عوض جنت اور ریشم کا بدلہ عطا فرمایا۔ وہ اس میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، نہ اس میں سخت دھوپ دیکھیں گے اور نہ سخت سردی۔ جنت میں نہ دھوپ اور نہ سردی، بلکہ ٹھنڈا میٹھا موسم، اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور اس کے خوشے تابع کر دیے جائیں گے، خوب تابع کیا جانا، اور ان پر چاندی کے برتن اور آب خورے پھرائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے، ایسا شیشہ جو چاندی سے بنا ہوگا۔ ایون وی کانٹ امیجن۔ انہوں نے ان کا اندازہ رکھا ہے، خوب اندازہ رکھنا، اور اس میں انہیں ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سونڈ یعنی ڈرائی جنجر ملی ہوگی۔ وہ اس میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا جاتا ہے، اور ان کے ارد گرد لڑکے گھوم رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی گمان کرے گا، یعنی خدام کی یہ کوالٹی ہوگی تو سردار مالک کیسے ہوں گے۔ اور جب تو وہاں دیکھے گا تو نعمت ہی نعمت اور بہت بڑی بادشاہی دیکھے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے اور گاڑھا ریشم ہوگا، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں نہایت پاک شراب پلائے گا۔ پلانے والا جب رب ہو تو لطف و سرور کیا ہوگا۔ اللہم اسقنا شرابا طہورا ان ھذا کان لکم، بلا شبہ یہ تمہارے لیے ہمیشہ کا بدلہ ہے، اور تمہاری کوشش ہمیشہ قدر کی ہوئی ہے۔ تو آئیں کوششوں میں لگ جائیں۔ یقیناً ہم نے ہی تجھ پر یہ قرآن اتارا، یہ قرآن ذریعہ ہے اس نعمت کو پہنچنے کے لیے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ بس اپنے رب کے فیصلے تک صبر کر، اور ان میں سے کسی گناہگار یا بہت ناشکرے کا کہنا مت مان، اور اپنے رب کا نام صبح اور پچھلے پہر یاد کر، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے لیے سجدہ کر، اور لمبی رات تک اس کی تسبیح کیا کر۔ یقیناً یہ لوگ جلد ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہیں اور ایک بھاری دن کو اپنے پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ ہم نے ہی انہیں پیدا کیا، اور ہم نے ان کے اعضاء کا بندھن مضبوط باندھا، اور ہم جب چاہیں گے بدل کر ان جیسے اور لوگ لے آئیں گے، بدل کر لانا۔ یقیناً یہ ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے اس قرآن کے ذریعے، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ یقیناً اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ظالم لوگ اس نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازے، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے، اور عذاب علیم سے محفوظ رکھے۔ سورۃ المرسلات مکی سورت ہے، پہلا ہی لفظ اس کا نام ہے المرسلات، ہوائیں۔ اس سورت کی ابتدا میں چند قسموں کے بعد فرمایا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً وہ ہو کر رہنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات، قسم ہے ان ہواؤں کی جو جانے پہچانے معمول کے مطابق چھوڑی جاتی ہیں، پھر جو تند ہو کر تیز چلنے والی ہیں، اور جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلا دینے والی ہیں، خوب پھیلانا، پھر جو انہیں پھاڑ کر جدا جدا کر دینے والی ہیں، پھر جو دلوں میں یاد الہی ڈالنے والی ہیں، عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ بے شک تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً ہو کر رہنے والی ہے۔ بس جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، اور جب آسمان کھولا جائے گا، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور جب وہ وقت آ جائے گا جو رسولوں کے ساتھ مقرر کیا گیا، یہ سب چیزیں کس دن کے لیے مؤخر کی گئی ہیں؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کرایا فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والے لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ یہ آیت اس صورت میں بار بار آئی ہے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ تاریخی استدلال لیا جا رہا ہے۔ پھر ہم ان کے پیچھے دوسروں کو بھیجتے رہتے ہیں، ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اسے ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا، ایک معلوم اندازے تک، بس ہم نے اندازہ کیا تو ہم اچھا اندازہ کرنے والے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کو اور مردوں کو، اور ہم نے اس میں بلند پہاڑ بنائے، اور ہم نے تمہیں نہایت میٹھا پانی پلانے کے لیے دیا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس چیز کی طرف چلو جسے تم جھٹلاتے تھے، ایک سائے کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہے، نہ سایہ کرنے والا ہے اور نہ وہ شعلے سے کسی کام آتا ہے، بلا شبہ وہ آگ محل جیسے شرارے پھینکے گی جیسے وہ زرد اونٹ ہوں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ دن ہے کہ وہ نہیں بولیں گے اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر کریں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پہلوں کو اکٹھا کر دیا، تو اگر تمہارے پاس کوئی خفیہ تدبیر ہے تو میرے ساتھ کر لو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یقیناً پرہیزگار لوگ اس دن سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور پھلوں میں، جس قسم میں سے وہ چاہیں گے، مزے سے کھاؤ اور پیو اس کے عوض جو تم کیا کرتے تھے، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اے جھٹلانے والو، کھا لو اور تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، یقیناً تم مجرم ہو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے، اللہ کے فرامین کے آگے بھی اور رکوع کے لیے بھی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کس پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اتنی مثالوں سے سمجھانے کے بعد، اتنی نصیحتوں کے بعد، پھر آخر انہیں کیسے بات سمجھ آئے گی؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد اب کون سا ایسا کلام ہوگا جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ اے ہمارے رب، آمنا باللہ، ہم اس پر ایمان لائے، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم گواہوں میں سے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا، اس کے پیغام کو آپ نے اتنا سیریس لیا۔ بخاری کے حوالے سے ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ المرسلات پڑھی تو میری والدہ ام الفضل نے سنا، کہنے لگی یہ وہ صورت ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مغرب کی نماز میں آخری بار سنی تھی، یعنی اس کے بعد انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت سننے کا موقع نہ ملا۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں نماز کی حالت میں تھے، آپ پر سورہ مرسلات نازل ہوئی، آپ اس کی تلاوت فرما رہے تھے، میں ساتھ ساتھ سن رہا تھا، اچانک آگے سے سانپ آ گیا، آپ نے اسے مارنے کا حکم دیا تو وہ غائب ہو گیا۔ یہ کچھ واقعات اس صورت کے حوالے سے آتے ہیں، بہت ہی اہم صورت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ عز و جل نے قسمیں اٹھائیں اور قیامت کی ہلاکت سے بچنے کے لیے نصیحتیں فرمائیں، بار بار